کا قرب حاصل کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اس بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے جو کہ پوری کائنات اس کے قرب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کتنے مل سکتے ہیں؟ دکھی دل دیکھو، دکھی دل ہوئے گا، مسکین دیکھو، مسکین سمجھ دو نا، بھوکا بندہ یا غریب فقیر، کوئی دکھی ہوئے گا، دکھ دیکھو، یتیم دیکھو، جڑا یتیم ہوئے گا، یا پھر اس بندے کے کول جڑا تعلیم کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے یہ قرب خدا بندی، اللہ تعالیٰ کا قرب سب تو فوقیت رکھنے والی چیز، ہر چیز اس کے نیچے ہے۔ اللہ کا قرب نماز کے اندر ہے، نہ کسی برت کے اندر، نہ مذاہب کے اندر، نہ ذکر و اذکار کے اندر۔ فقط ایک نماز ایسی چیز ہے جس کے اندر سے اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے، اور وہ نماز نفلی نماز ہے، نہ کہ فرضی نماز۔ فرضی نماز کیوں نہیں کہ یہ تو ایک فرض ہے جو ہر حالت میں ادا کرنا ہے، نہیں کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ اگر فرضی نماز چھوڑ دی جائے تو اللہ کا انسان گناہ گار ہوگا اور اس کی پوچھ ہوگی۔ نفلی نماز میں گناہ گاری نہیں ہے، اور چھوڑ دی جائے تو گناہ گاری نہیں، اگر کی جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ بزرگان دین زیادہ تر اپنا ماتھا سجدے میں رکھتے رہے، یعنی کہ نفل زیادہ ادا کرتے رہے۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا، نفلی نماز پہ زیادہ زور دیا۔ اس لیے نفلی نماز کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ دوسری بات تھی قرب کی، ایک آدمی پورے پابندی سے شریعت کے احکامات پورے کرتا ہے، یعنی کہ روزے رکھتا ہے، حلال روزی کی طرف توجہ کرتا ہے، حرام نہیں کھاتا، حلال کھاتا ہے، کسی کا حق غصب نہیں کرتا، 5 گانا نماز ادا کرتا ہے، حج کا فریضہ ادا کر دیتا ہے۔ اور ایک آدمی فرضی نماز پڑھتا ہے، اپنی روزی کے لیے سرگرداں رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ مخلوق خدا کی خدمت پہ کمر باندھے رکھتا ہے، مخلوق خدا کی خدمت بھی کرتا ہے۔ ایک شریعت کا پابند ہے، دوسرا شریعت کیا پابند نہیں، لیکن اللہ کے فرض پورے کرتا ہے اور مخلوق کی خدمت بھی کرتا ہے، اس کی فوقیت شریعت کی پابندی والے سے زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ مخلوق کی خدمت جو ہے یہ اعلیٰ مدارج پہ لے جاتی ہے۔ جیسا کہ فرمان مہر علی قریشی، مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک وقت کے اولیاء اللہ ہیں۔ کسی نے سوال کر دیا مہر علی شاہ صاحب کے کہ شاہ جی اس وقت ہند کے اندر، اس وقت پاکستان ہندوستان ایک ہی تھا، ہند کے اندر سب سے اعلیٰ درجے رکھنے والا اولیاء اللہ کون سا ہے؟
شاہ صاحب نے فرمایا کہ مولوی عبدالخالق انہوں نے کہا جی وہ کیسے آپ سید ہیں وہ امتی ہیں وہ کیسے ہو؟ فرمایا کہ صرف مقلدین فرضی کرنے کی وجہ سے، یعنی کہ مخلوق کی خدمت کرنے کی وجہ سے اعلیٰ مدارج طے کر لیے۔ میرے منیر کے اندر جو میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ زندگی کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ بھی درج ہے کہ میر شاہ صاحب پنڈی سے چلے ٹرین میں مرزا قادیانی کے لیے مناظرے کے لیے لاہور شاہی مسجد کے لیے، تو فرسٹ کلاس کے ٹکٹ تھے۔ خواجہ عبدالخالق صاحب چلے ہوشیار انڈیا سے تھرڈ کلاس کے ٹکٹ۔ خواجہ صاحب کے جو مرید ٹکٹیں لینے گئے تو آپ نے کہا تھرڈ کے لینے، انہوں نے سوال کیا کہ میرے شاہ صاحب نے فرسٹ کلاس بک کرائی ہے تو ہم بھی فرسٹ کے کرائیں، پر مان لیں کہ میرے شاہ صاحب یقین فرض نہیں کرتے، وہ پیسے یقین کھانے میں دے دیں۔ ٹرین کا چاہے تھرڈ کا ڈبہ ہو چاہے فرسٹ کا ہو، ایک ہی ٹائم میں پہنچے گا۔ ٹرین چلے گی تو سارے ڈبے اکٹھے ہی جائیں گے نا، ایک ہی وقت میں پہنچے گا، یتیموں کا فائدہ ہوگا، فالتو پیسے یتیم کھانے میں دیں۔ جب لاہور ٹرینیں پہنچی تو قسمت کی بات تھی، دونوں ٹرینیں کٹھی پہنچی اسٹیشن پہ۔ میرے شاہ صاحب اترے فرسٹ کی کلاس کے ڈبے سے، خواجہ صاحب اترے تھرڈ کے ڈبے سے۔ تو میرے شاہ صاحب کے مریدان کہنے لگے خواجہ صاحب مولوی عبدالخالق صاحب تو تھرڈ کے ڈبے میں ہیں، تو میرے شاہ صاحب فرمانے لگے کہ انہوں نے بقایا پیمنٹ یتیم خانے میں دی۔ اب یہ بات تو نظر کی تھی نا، میرے شاہ صاحب جانتے تھے۔ یہ دو اولیاء اللہ کے قصے میں نے بیان کیے، ایک مخلوق کی خدمت کرنے والے اور ایک شریعت کی پابندی کرنے والے۔ فوقیت لے گئے کون؟ جنہوں نے مخلوق کی خدمت کی، وہ فوقیت لے گئے۔ کوشش کرو اپنے گرد و نواح میں، اپنے محلے میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں، اپنے شہر میں کہ کوئی نادار بندہ ہے، کوئی بے کس ہے، اس کی خدمت کرو۔ یہ ضروری نہیں کہ اسی کے جیب میں پیسے ڈال دو، نہیں، اس کو ایک وقت کی روٹی کھلا دو، پانی کا ایک گلاس دے دو، اپنے اترے ہوئے کپڑے دے دو، اس کا تن ڈانپ دو، یہ بھی خدمت ہوگی۔ بشرطے کہ ارادہ نیک ہونا چاہیے۔ ایک بوڑھا آدمی ہے، وزن نہیں اٹھا سکتا، اس کے پاس وزن ہے، اس کا وزن اٹھانے میں اس کی مدد کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیا کرتے تھے۔ ایک مائی کافرہ مدینہ شریف سے مکہ شریف سے چل پڑی سفر کے لیے کہ یہاں آیا کوئی تو جو دیکھتا وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو میں اس شہر میں نہیں رہتی تاکہ میں دیکھوں گی تو میرا دین بدل جائے گا۔ وہ مائی نے گٹھڑی اٹھائی تو مکے شریف سے نکلتی، تھک گئی، آگے سے حضور آ گئے۔ اب گٹھڑی بوجھل تھی، کہنے لگی بیٹا میری گٹھڑی اتروا دو۔ گٹھڑی اتروا دی گئی۔ پوچھا مائی کہاں جائے گی؟ میں طائف جاؤں گی۔ کیوں جائے گی؟ یہاں کوئی نبی آ گیا جسے دیکھنے سے بندہ اس کے دین پہ آ جاتا ہے، اور میں اپنا دین بدلنا نہیں چاہتی۔ آپ نے فرمایا تیرے سے گٹھڑی اٹھائی نہیں جاتی، چل تیری گٹھڑی چھوڑ رہا ہوں۔ آپ نے سر پہ گٹھڑی اٹھائی اور طائف کی طرف چل پڑے پیدل۔ طائف پہنچ گئے، مائی سے پوچھا مائی کہاں جائے؟ اس نے کہ میرے عزیز ہیں یہاں، ان کے گھر۔ جب چھوڑا، چھوڑ کے واپس آنے گے تو مائی پوچھتے بیٹا تو کون ہے؟ اتنا سفر میرے ساتھ کیا ہے، پانی پی جا۔ وہ کہتے ہیں مائی جس سے تو ڈری تھی میں بولی ہوں، میں محمد ہوں، نبی ہوں اللہ۔ تو مائی نے فوراً کرنا پڑ دیا۔ یہ ہمارے لیے درس ہے کہ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ ہمارا دین
یہ سبق دیتا ہماری نبی نے ہمیں کر کے دکھا دیا. ہم دوسری کو چھوڑ کے آگے بھاگ جاتے ہیں, بے کس کو چھوڑ کے آگے بھاگ جاتے ہیں. کیا اس کی پوچھ نہیں ہوگی؟ اس کی پوچھ بھی ہوگی. دین تمام کا تمام مخلوق کی خدمت کے اندر ہے. پورا دین مخلوق کی خدمت میں ہے. بخشش جو ہے یہ اللہ کے پاس ہے. نہ نماز میں بخشش ہے, نہ روزے میں بخشش ہے, نہ کسی چیز میں بخشش ہے. ایک ایسا آدمی جو بالکل ہی بے نمازی ہے, وہ کانٹا اٹھاتا ہے رستے سے سیٹ کر دیتا ہے, اللہ اسی معاوضے اس کی بخشش کر سکتے ہیں. اللہ تو محتاج نہیں, اللہ کا کرم کسی کا محتاج نہیں کہ لازمی نماز پڑھی جائے تو بخشش. یہ اس کے فرض ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لازم ہے, نماز لازم ہے, شریعت لازم ہے. لیکن خدمت خلق اس سے بھی زیادہ لازم ہے. یہاں تک حکم ہوتا ہے کہ کسی کی جان ضائع ہونے کا خدشہ ہے اور تم نے نماز نہیں کی اور علم میں آ گیا کہ اندھا بندہ جا رہا آگے کنویں میں گر جائے گا, نماز توڑ دو اور اس کی جان بچا لو. یہاں پہ نماز زیادہ طاقتور ہوئی یا وہ اندھا طاقتور ہے کیونکہ اس کی جان ضائع جائے. خدمت خلق فوقیت لے گی نماز کی. آج کا میرا درس یہی ہوگا, خدمت خلق کی طرف توجہ دینا اور اللہ کا قرب حاصل کرنا. اور چھوٹی سی ایک اور بات کرتے ہیں, چھوٹی سی ایک اور بات کرتے گا. مانگا, مانگنے والے نے کیا مانگا؟ مانگا, مانگنے والے نے کیا مانگا؟ اللہ سے اللہ کی مخلوق کو مانگا. اب بات غور سے سن لینا. مانگا, مانگنے والے نے کیا مانگا؟ اللہ سے اللہ کی مخلوق کو مانگا. جنت کیا ہے؟ مخلوق ہے کہ نہیں ہے؟ دوزخ کیا ہے؟ وہ بھی مخلوق ہے. رزق کیا ہے؟ یہ بھی مخلوق ہے. نوکری کیا ہے؟ یہ بھی مخلوق ہے. کاروبار کیا ہے؟ یہ بھی مخلوق ہے. تمام ہی مخلوقات ہیں اور ہم بھی مخلوق ہیں, جبکہ ہم اشرف ہیں, اشرف المخلوقات ہیں. جنت ہمارے لیے بنائی گئی, دوزخ ہمارے لیے بنایا گیا, رزق ہمارے لیے پیدا کیا گیا. نوکری جاب جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے ہے نا, کسی اور کے لیے نہیں. پھر اللہ سے کیا مانگا ہم نے؟ ایک دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے نوکری دے دے, ایک کہتا ہے کہ اللہ مجھے رزق میں زیادتی کر دے, میرا رزق بڑھا دے. ایک کہتا ہے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. یہ دعائیں ہیں نا. اللہ سے کیا مانگا؟ مخلوق نے مخلوق ہی مانگی. کیا ٹھیک مانگا؟ میرے نزدیک ٹھیک نہیں ہے, آپ کے نزدیک ٹھیک ہو. اللہ سے اللہ کو مانگو. جب اللہ مل گیا تو ہر چیز آخری ہے. اللہ سے اللہ کا قرب مانگو کہ اللہ اپنا قرب عطا کر دے, اے اللہ اپنا دیدار عطا کر دے. جب دیدار نصیب ہو جائے گا تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. وہاں نہ جنت کی ہوگی نہ کسی مقام کی ضرورت ہوگی. جب دیدار الہی حاصل ہوگا اور وہ خاص گروہ ہوگا. جب حکم ہوگا حساب کتاب ہو جائے گا, حکم ہوگا کہ جنت والے جنت میں داخل ہو جاؤ, دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے, جنت والے جنت میں چل جائیں گے. وہ گروہ کھڑا رہ جائے گا. پوچھا جائے گا کہ تم جنت میں کیوں نہیں گئے؟ وہ کہیں گے کہ اللہ جنت مانگی نہیں, تیرا دیدار مانگا تھا, ہم تو تیرے دیدار کے لیے کھڑے. پھر آرڈر ہوگا کہ جنت میں چلے جاؤ, وہاں دیدار ہوگا, وہ جنت میں چلے جائیں گے. جو ان کے دربار ہوں گے مکانوں کو, وہ کہیں گے یہ آپ کا مکان, یہ آپ کا. وہ کہیں گے ہم نے مکان مانگے نہیں, ہم نہیں آتے. پھر آرڈر ہوگا
کہ اب تم اپنے مکانوں کے پاس آ گئے، تمہیں وہ مقام دے دیا گیا جو تمہارا حق تھا، وہ کہیں گے ہم نے تو دیدار مانگا تھا، یہ مقام نہیں مانگا۔ سدرۃ المنتہا کے مقام پہ ان کو پہنچا دیا جائے گا، وہ خاص حضور کے لیے مقام ہے، بقایا کسی کے لیے، لیکن وہ گروہ والے وہاں پہنچ جائیں گے۔ پھر حکم ہوگا کہ اب اس مقام میں سکون کرو، وہ کہیں گے کہ ہم نے یہ مقام نہیں مانگا، ہم نے تو دیدار مانگا تھا، اللہ اپنا دیدار عطا فرما۔ پھر حکم ہوگا کہ عرش معلیٰ کے سائے میں چلے جاؤ، وہ عرش معلیٰ کے سائے میں چلے جائیں گے۔ جب وہاں جائیں گے دیدار الہی حاصل ہو، پھر وہ مدہوش ہو جائیں گے، بیہوش ہو جائیں گے، 100 برس 700 برس وہ مدہوش رہیں گے۔ پھر ہوش آئے گی، پھر پوچھا جائے گا کہ آپ اپنے مکانوں میں چلے جاؤ، اپنا مقام حاصل کر دو۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے مانگا نہیں، ہمیں تو دیدار الہی چاہیے۔ پھر دیدار ہوگا، پھر وہ 700 برس مدہوش رہیں گے، پھر ہوش میں آئیں گے، پھر حکم ہوگا کہ اب اپنے مقامات پہ چلے جاؤ۔ پھر وہ دیدار کے طرف طالب ہوں گے، پھر کہیں گے ہمیں دیدار چاہیے، پھر دیدار ہوگا، پھر وہ مدہوش ہو جائیں گے۔ 700 برس پھر مدہوش جانے کے بعد جب ہوش آئے گا تو وہ قرار پائیں گے، سکون پا جائیں گے۔ پھر حکم ہوگا کہ اب اپنے مقاموں پہ جائیں گے، تو وہ اپنے مقاموں کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ وہ کامیاب گروہ ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ کامیاب گروہ کی گروہ ہے۔ اور اللہ سے اللہ کو مانگو۔ آج دو میں نے باتیں کی، ایک مخلوق کی خدمت کی کہ مخلوق کی خدمت کو لازم پکڑو، دوسری اللہ سے دعا کی کہ اللہ سے نہ رزق مانگو، نہ نوکری مانگو، نہ اور چیز مانگو، اللہ سے اللہ کو مانگو، اس کی مخلوق کو مت مانگو۔ جب اللہ مل گیا تو ہر چیز آپ کی ہے، پھر اللہ کے انعامات آپ کے ہوں گے، اللہ کے دروازے جتنے بھی انعامات کے کھل جائیں گے، رزق آپ کے پیچھے بھاگے گا، آپ آگے ہوں گے، رزق پیچھے پیچھے بھاگے گا۔ آپ رزق کو کہو گے کہ مجھے نہیں چاہیے، لیکن رزق خود بہت آپ کی جیبوں میں، آپ کے گھروں میں چلے جائے گا۔ کیوں جائے گا؟ کہ وہ برکت والے کا نظام آپ کے پاس ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اللہ دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دے اور مانگنے کا سلیقہ عطا کر دے۔